میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں, میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے, مجھے بتا دیں بس. واٹ از اٹ, واٹ از دا ایچ, ویئر از دا ایچ, دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم. کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کیا اس کانسیپٹ سے, دیٹس آل. کیونکہ یہ کانسیپچوائزیشن قرآن پاک میں خود کر کے بتائی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں, سورہ تکویر ایکسپلین کر کے بتائیں. سر آپ نے سارا ملبہ مول دیا, کوئی سائنسدان تو نہیں ہے نا, قرآن کی بات کریں تو پھر سر قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ پھر آپ کر لیں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں. تو اور کیا کر رہے ہیں ہم, اور کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ سر یہ قرآن کا ترجمہ آپ اپنے مرضی سے تو نہیں کر سکتے نا, قرآن کوئی سائنس کی کتاب تو نہیں نا سر. بیٹا بات سنیں, غور سے سنا. پہلے تو میں نے اسی نفسیات کے خلاف فلم چلائی ہے جس نفسیات کے تھرو آپ نے کہا کہ پھر تم کر لو. بات سن, مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب صحابی کر چکے ہیں. میں اپنی اوپینین نہیں, صحابہ کی اوپینین بتا رہا ہوں. اور مولوی کہہ رہا ہے کہ نہیں 5-6 صحابہ, صرف 5-6 صحابیوں نے یہ بات کی. یہ کم ہے؟ 5-6 صحابیوں نے بات کی ہے, یہ کم ہے آپ کے لیے؟ پہلے انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ کہ انٹر گلیکٹک باتیں کرنا کیا اسلام میں کوئی فائدہ دے گا؟ جی ہاں, اسلام میں فائدہ دے گا. قرآن پاک کی آیتوں کے مطلب اور اس کے بعد آپ کے تمام تر معاملات جو اس وقت دنیا میں ہونے ہیں اس کے اوپر آپ نے آنسر نہیں دینے لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلانا. یہ آئنسٹائن کا کام ہے لوگوں کو حق کی طرف بلانا, یہ مسلمان کا کام ہے. اپنی کمپیٹنس نہیں تو اپنے بچوں کی کمپیٹنس بنانی ہے, اس فیلڈ میں ڈالنا ہے ان کو, اور اس انرجی کے ساتھ ڈالنا ہے کہ اس میں اس کو پتا ہو یہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ ہی ول گو ہول ہارٹیڈلی انٹو دا گیم. اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک اس کو اللہ نے تباہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے ہمیں پتہ ہے نا. وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے تو کیا کیا؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں, سوچیں تو صحیح. جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں, ہمیں پتہ ہے اس بات پہ. ایسی ہوا بھیجی گئی, ٹھیک ہے, پھر ایسے پتھر برسائے گئے, پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں, پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے. دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا, وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ. وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشن کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں, کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے, جو کہ میرا تو ہے, تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ نہیں دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں, دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں, دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں. اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے. اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے. وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے, نہ اپنی سائز کے مطابق نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں. زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے, نہ اتنی طاقت ہوتی ہے, نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا, نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی. جی بھائی, اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا, ٹھیک ہے. حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثرت ختم ہو جاتی. سو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے, یہ ٹائم کی حدیث ہے, ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم, اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا, اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو, پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع. یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. یہ تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھیں. حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا. ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے, ہم انجیل سے تو نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ سورہ مائدہ ہے, سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے, کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے. یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل برستے ہیں؟ کون سے بادلوں میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سائبیریا میں ہوتی ہے, برازیل میں ہوتی ہے, جہاں پہ کھانے کے ٹیبل لدے ہوئے آسمان سے نیچے آتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا نا, اوپر والے آسمان سے نیچے بھیجا. یہ باتیں مسلمان کو ایمان کا حصہ ہے ہمارے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, جب تک آپ اس سائیکالوجی کو نہیں توڑیں گے کہ جس سائیکالوجی میں مسلمان پلتے ہیں پچھلی کچھ نسلوں سے, تب تک آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سمجھ کیسے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے بیسکس ہیں کہ جب آپ پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل کو صحابہ سمجھ گئے, اور ان کو کوئی تردد نہیں ہو یہ باتیں ماننے میں. کسی نے میم میخ نہیں نکالی نبی علیہ السلام کی باتوں سے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہم میم میخیں نکال رہے ہیں, بنی اسرائیل والی 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. آپ کے ذہن کا فطور ہے جو کہ حدیث کی ضعفت کی طرف بھاگ رہا ہے, لپک رہا ہے, اور اس کو موضوع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ موضوع نہیں ہو سکتی. ضعیف کہہ کیوں رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں. یہ نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے, ضعیف ہے, قابل استعمال ہے 100%, موضوع نہیں ہے. مگر آپ کو کیا اتنی کچھ تڑپ ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ بات ایڈھیر نہیں کرتی.
وہ तड़प को पहचाने, वो है लोअर साइकोलॉजी, वो बनी इसराइल की मीम मेख वाली साइकोलॉजी है कि मूसा गाय पीली हो कि लाल हो, दांत कितने हो, उम्र कितनी हो, आपको जो कहा है वो मान क्यों नहीं रहे हो? ये है इस वक्त के मुसलमान, पिछली 4-6 नस्लों के वो वाले बंदे जो हदीसों के ऊपर बंदूकें लेके पहुंचे में, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि ये फिट कैसे करें। तो उन्होंने कहा यार नीचे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। लोगों ने तो, बच्चों ने तो सवाल करने होते हैं, बच्चा सवाल करेगा तो मुझे जवाब नहीं आएगा, मेरा तो वजीफा खत्म हो जाएगा मस्जिद का, मेरे तो 4 बच्चे पाल रहे हैं, मैं क्या करूंगा? अपने सर्वाइवल के लिए किया या फिर अपने फिरके के सर्वाइवल के लिए किया? उसने ये वाले सब्जेक्ट मैटर को बंद करने की सोची समझी साजिश, और बनी इसराइल ने खुदा की कसम यही साजिश की थी, और पापायत ने भी यही की थी। अपने कलम चलाते थे वो। कुछ चीजें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाज चीजें बताते हैं, बाज चीजें छुपा लेते हैं। बनी इसराइल में क्या कोई शैतान उतरते थे? इंसान ही थे ना। उन्होंने किसी सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के थ्रू ये हरकतें की थी अल्लाह के कलाम के साथ और उसकी इंटरप्रिटेशन? हाँ, 100% अपने अपने फिरके को बचा रहे थे। यहूदियों के भी तो फिरका ही था ना। मुसलमान क्यों, मुसलमान मौलवी क्या और जिब्राइल अमीन से डायरेक्ट वही लेता है? हम में वो बीमारी क्यों नहीं आ सकती? 100% आ सकती है। आप किसी एक फिरके के बारे में दूसरे से पूछ लें, इल्जाम वही लगाएगा कि ये हैं वो लोग जो अपना कलम इस्तेमाल करते। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, मैं किसी फिरके के खिलाफ नहीं हूं, मतलब फिरकाइज्म के खिलाफ हूं। मैं किसी एक फिरके को नहीं पिन पॉइंट कर रहा हूं, मैं जनरल मुस्लिम साइकोलॉजी को एड्रेस कर रहा हूं कि आप ये हदीस को ज़ईफ करने के पीछे आपको क्या खारिश है, मुझे बता दें। व्हाट इज इट, व्हाट इज द इच, वेयर इज द इच? दिमाग की कौन सी नस है जो फटकना शुरू कर देती है कि ये वाली हदीस नहीं मान लेते हम? क्यों नहीं मान सकते आप? मौजू हदीस होती, मैं आपके साथ खड़ा होता। आप मुझे ये ना बताएं कि हदीस ज़ईफ है, आप ये बताएं आपको मसला के इस कॉन्सेप्ट से, दैट्स ऑल। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कुरान पाक में खुद करके बताई हुई है। ये सारे के सारे आप सूरह वाक़िया की कुछ आयतें एक्सप्लेन करके बताएं, सूरह तकवीर एक्सप्लेन करके बताएं। आसमानों की तरफ जब निगाह जाती है अचानक आप शर्मिंदा नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आसमानों वाली बातें आपको समझ नहीं आ रही। हदीसों की हदीसें आई हुई हैं, इंजील तौरात ज़बूर भरी हुई है, उनके सेजिस की टेस्टमनी भरी हुई है, मेरे नबी अलैहि सलाम की टेस्टमनी भरी हुई है। मैं आपको बता देता हूं, मिसाल दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वरना वाज़ेह नहीं होगा। इंजील के आखिरी बुक ऑफ रेवलेशन पकड़ ले, एज ऑफ ट्रिबुलेशन की आयतों सुना रहा हूं मैं आपको, लगेगा जैसे हदीस सुना रहा हूं कि जब ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला अपनी किंगडम दे देंगे, ये इंजील बता रही। हमें क्या बताया कि जब हज़रत ईसा ने पसपा कर देना बाकी के तमाम, दज्जाल को मार देना है, तो फिर क्या मिलेगी? रेन सारी की सारी बाग दौड़ ईसा के पास आ जाएगी। हाँ, इंजील भी ये कह रही है। ये नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया? जी हाँ, बिल्कुल फरमाया। फिर क्या होगा? फिर नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस बता रहा हूँ, मौजू ज़ईफ नहीं बता रहा हूँ। अब ये सही हदीस है कि हज़रत ईसा को फिर अल्लाह ताला वही करेंगे कि अब हमने याजूज माजूज को छोड़ दिया, दुनिया में खोल दिया इनको, ठीक है? अब याजूज माजूज आने वाले हैं, अब क्या करो? अब हदीस ही सुना रहा हूँ कि अब तुम तूर के पहाड़ की तरफ, कोई तूर की तरफ जाओ, सिवाय उसके ये किसी जगह पे भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे ये छोड़ेंगे, ठीक है? हर चीज खा जाने के मजाज है ये, मतलब केपेबल है। अब एज ऑफ ट्रिबुलेशन के ऊपर बुक ऑफ रेवलेशन क्या कह रही है, और ये हदीस साथ साथ लेके चले। अब मैं कहीं पे हदीस सुना रहा हूँ, कहीं पे इंजील सुना रहा हूँ। दिमाग अगर आपका मिक्स हो रहा है तो कोई बात नहीं, हदीस अपने सामने खोल लें और बुक ऑफ रेवलेशन अपने सामने। अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आपको बताता हूँ कि ये हमारे ये पीछे कुछ 500-600 साल पहले कोई साजिश हुई है हमारे साथ, वरना ये सारा कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन किएगा साहबा ने। बुक ऑफ ट्रिबुलेशन क्या कहती है? एज बुक ऑफ रेवलेशन की एज ऑफ ट्रिबुलेशन जब स्टार्ट होगी, क्या होगी? जब हज़रत ईसा आ जाएंगे। तो हज़रत ईसा आएंगे नहीं, वो ये कहते हैं, उन्होंने चेंज किया की है कि वो बिल्कुल हमारे सर पे आ जाएंगे, जमीन में नहीं उतरेंगे, क्योंकि जमीन पे अभी याजूज माजूज, वो ये कह रहे हैं। और वो एक खास बादल के ऊपर आकर रुके, हमें नजर आएंगे, वो हमें नजर देखेंगे, हम उनको देखेंगे। गौर से समझे इस बात को, अपनी आर्मी के साथ ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब मुझे पता चल रहा है कि बीच में पॉल ने क्या कोई गेम डाली जाता है, मगर ये बुक ऑफ रेवलेशन पॉल ने किस तरीके से किताब लिखी गई है वो पढ़ लेना। अब उन्होंने क्या कहा है और हमारा मौलवी क्या क्या है, छोड़े, अभी हमारे मौलवी को बाद में लाऊंगा, पहले मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपको समझ। अब उस हदीस में याजूज माजूज, हज़रत ईसा इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया के सरदार हैं। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। कानून ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में रखा हुआ है। ही इज द किंग ऑफ द किंग्स, और अल्लाह ने वही की है कि याजूज माजूज आ गए, द किंग ऑफ द किंग्स को, कि तुम नहीं कुछ कर सकते, अपनी कौम को लेके निकलो जो अपने खास बंदे हैं, और कोई तूर पूरी दुनिया तो नहीं आ सकती ना, मगर हज़रत ईसा तो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, तो कोई खास लोग ही गए हैं ना कोई तूर पे, ठीक है? ये कॉमन सेंस की बात है। कोई तूर पे पूरा का पूरा प्लेनेट तो नहीं जाएगा, ये तो हदीस नहीं लिखी हुई। तो हज़रत ईसा अपने मोमिनीन को लेके कोई तूर के ऊपर चले गए। अब इंजील कह रही है कि हज़रत ईसा ऊपर है, अपनी फौज अपने लोगों के साथ ऊपर है, वो कहते हैं बादल पे। मुसलमान कह रहे हैं कोई तूर के ऊपर है। और फिर क्या होगा? याजूज माजूज नीचे से आ आएंगे, वो भी कहते हैं आसमान से आएंगे, फिर नीचे पूरी की पूरी दुनिया को भर देंगे। और फिर हज़रत ईसा ऊपर से याजूज माजूज को देखेंगे, पूरी दुनिया जिसने हज़रत ईसा को देखी थी, जहां तक याजूज माजूज दुनिया को खत्म करें, और फिर वो कहेंगे हमने दुनिया को तो पसपा कर दिया, अब हम ऊपर वालों को मारते हैं। ये हदीस है, ये मैं आपको अब हदीस पे आ गया हूं। अब हदीस में क्या है
کہ وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آج تک کسی مولوی نے نہیں بتایا اوپر کیا ہے, کیونکہ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ تیر خون سے لدے ہوئے واپس آئیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مسلمان جوس کو کہہ رہا ہوں میں, چھوڑے پچھلے بابوں کو مر جانے دیں. آپ کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گیم کھیل رہے ہیں کوئی, نعوذ باللہ اوپر سے آسمان سے خون کیسے نیچے آ رہا ہے واپس, اور یہ اوپر ہی کیوں تیر چلایا انہوں نے؟ مطلب دنیا میں سارا کچھ کھا رہے ہیں, اوپر کے پرندے مارنے انہوں نے, اوپر کیوں تیر چلائے گا کوئی آ کے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ یاجوج ماجوج نے اچانک دنیا میں آئے ہیں اور بندے مارنے شروع کیے اور آسمان کی طرف تیر چلانا شروع کر دیے. سوچیں تو صحیح, کچھ تو اوپر نظر آیا تو اوپر تیر چلائے, اور اوپر کچھ نظر آیا بھی نہیں, خالی تیر پہ سے خون بھی واپس آیا. اب آپ کو سمجھ آئے گی اوپر یہ دونوں چیزیں کمبائن کیسے کرنی ہے, آپ نے سینس کیسے نکالنی ہے چیز کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں انجیل پہ نہ ایمان رکھیں, میرے نبی علیہ السلام کی حدیث, صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اس کے کرینے کے اوپر میں نے ایج آف ٹریبولیشن کو میپ کیا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ برسے گی, لٹرلی آگ برسے گی اکارڈنگ ٹو انجیل. ٹھیک ہے, ہم نے یہ نہیں, میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, میں نے نہیں مانا کہ آگ برسے گی. حدیثہ نے پھر آگ برسانی اوپر سے اور یاجوج ماجوج آگ میں جلنا شروع. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, انہوں نے کہیں سے انٹرپریٹ کر لیا اسی بات کو. ہمیں یہ پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے کہ گردن پہ کیڑا, جب نبی علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعا کرنی ہے کہ بھائی ان کو تو کوئی نہیں مار سکتا, تو پھر کیڑا نکلنا ہے. اب یہ دیکھیں ورٹیکل ٹریجیکٹری کیا ہے. عیسیٰ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے. کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دنیا کے ہر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں وہ, کوئی طور پہ کیوں نہیں چڑھ سکتے؟ دیر از سم تھنگ ایلس گوئنگ آن جو کہ کوئی طور کے اوپر ہے. یہ والی بات یہاں سے آپ کو اخذ کرنی پڑے گی. ایک بندہ بھیجا جائے گا نیچے جو کہ چیک کرے گا کہ کوئی معاملات کیسے ہیں, نارمل ہیں کہ نہیں. باقاعدہ ایک لاٹ نکلے گی, کرا پڑے گا, کیونکہ کوئی نیچے نہیں جا رہا ہوگا. یہ میں آپ مسلمان لٹریچر بتا رہا ہوں. یہ دونوں کی کمبینیشن کے تھرو ایسکیٹالوجی سمجھ نہیں آنی آپ کو. اور اگر نہیں سمجھ آنی کوئی بات نہیں, جیل کو آپ ایک سائڈ پہ پارک کر دیں, حدیث تو بتا رہی ہے نا آپ کو. آپ اس حدیث کو بغیر طلسماتی قسم کی باتیں کیے ہوئے کنیکشن نہیں لگا سکتے. اور عام بچہ کہتا ہے بھائی سائڈ پہ اٹھاؤ, ایسا دین نہیں چاہیے مجھے, اور وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے یا ماننا اور چھوڑتا ہے, وہ اس بارے میں پڑھتا ہی نہیں ہے پھر. اور سپرسٹیشن, ایتھیسٹ نہیں ہوگا تو سپرسٹیشس ہو جائے گا. یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ مسلمان اسکالرشپ سالو نہیں کر رہی. میں نے آپ کو ایک مثال دی ابھی, آپ جب پڑھیں گے نا ایسکیٹالوجی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار میں جب تک شروع سے نہیں شروع کروں گا یہ پوری کہانی, تب تک اینڈ نہیں سمجھ آنے والا مجھے. اور میرے نبی علیہ السلام کے سارے احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ یہ سب حدیث میں ہے ہمارے پاس. بار بار مجھے بتایا جائے یہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صحیح اور قوی حدیثیں بھی وہی متن کو پکڑی ہیں جو ضعیف حدیثیں اس متن کو پکڑی ہیں. وہ متن تو سٹرانگ ہے, قوی متن کے تھرو صحیح حدیث بھی مل رہی ہے اور ضعیف بھی مل رہی ہے, تو ضعیف کو میں شامل کیوں نہ کروں میں اس میں. ابھی میں نے آپ کو صحیح حدیث سنائی ہے, آپ کو یہ یاجوج ماجوج والا جو بھی واقعہ ہوا ہے صحیح حدیث. اب رہی بات اعتراض کس پہ کروں میں, یہ عنایت حسین بھٹی صاحب پہ کروں جو کہ فزکس پڑھاتے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں بتایا, وہ سائیکالوجی بتائیں گے, یا سوشل اسٹڈیز کی میڈم سلما کو پکڑوں جائے گا کسی اسکول میں, اور مولوی صاحب کو پکڑوں گا نا اس بات پہ کہ یار کیا کیا ہمارے ساتھ تم لوگوں نے, وائی ڈڈنٹ یو ناٹ, تم نے کیوں نہیں پڑھی اور کتاب پڑھی, کوئی حدیثیں پوری کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں, ساری حدیثیں کیوں نہیں کھول کے بتائیں, یا ایک سبجیکٹ میٹر آتا ہے تو اس میں جادو کیوں ڈالتے ہو تم, اچانک جادو کی نفسیات لے کے آتے ہو ہمارے ساتھ. یہ تو معجزہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہیں اور معجزے ایسے کر کے دکھائے, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت پوری کر کے دکھائی تاکہ ہمیں نشانیاں ملیں. اللہ بار بار اس کو آیت 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 بولی جا رہے ہیں, یہ نشانیاں ہیں میری. ہم یہاں پہ بیٹھے نہیں, وہ تو بس معجزہ تھا, بس وہ تو معجزہ تھا. آنکھیں بند کرنے کی وہ اچھی ترکیب نکالی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں آتی یا آپ نے پڑھی نہیں ہے. سو اٹس اے پرابلم ایٹ آور اینڈ, اٹس ناٹ اے پرابلم ایٹ دا لیفٹ اینڈ اور لبرل اینڈ, اور یہ میرا جسم میری مرضی, یہ عورتوں کے مسائل نہیں ہے, یہ دیسی اور حجابنوں کے مسائل ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود قرآن اور حدیث کھولنی نہیں ہے اور گالیاں دینی ہے باقیوں کو. یہ مسلمان تحریک جس کے اندر ہے اسلام کی, جو کہ اسلام کو کچھ کرنا چاہتی ہے, اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر کیوں نہ وہ بازی لے کے جائیں, وہ آدھی پودی فزکس کے تھرو پہنچ چکے ہیں. ہمارے پاس پورا قرآن پڑھا تھا, ہم نے ایک صفحہ نہیں اس کا اپلائی کیا. وہ ان کی ٹوٹی پھوٹی سائنس جو ہے وہ اپنے آپ کو آسمان پہ لے کے جا رہی ہے, اور انہی کتابیں آ رہے ہیں. بائی دا وے جتنا مرضی قرآن کو چاٹ رہے ہوں, ہم مانتے تو نہیں ہے نا قرآن کو, ہم انہی کتابیں آئی جا رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں سائڈ پہ ہٹاؤ ان کی فزکس کو, ہمارے پاس زیادہ آگے کی منازل کی خبریں ہیں. ان کی فزکس کو صرف اور صرف استعمال کر لو بھی کے لیے. قرآن پاک کی پوری انرجی آپ کے ساتھ ہے, اجازت آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ساتھ ہے. نہیں کرنا لیکن بس کیونکہ نہیں سر یہ نئی بات لگتی ہے, اور نئی بات اس لیے کیونکہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے, پرانی باتیں میں نے ایک بھی رائے اپنی نہیں بتائی آپ کو, میں نے صرف میپنگ کی. اور میں نے ایک سیشن کیا آپ کے سامنے ابھی اس سوال کے جواب میں, جو کہ 15 گھنٹے کا پوری کی پوری تفصیل سورہ کہف پہ ایسکیٹالوجی کی بیس کے اوپر کی. امیجن کہ مجھ جیسا ایک عام سا
طالب علم اگر اتنی سی ریسرچ، چھوٹی سی ریسرچ کے بعد یہ کر رہا ہے، تو پھر جب پوری کی پوری احادیث کا ذخیرہ سامنے کھولیں گے ہم اور قرآن پاک کے تمام اینگلز کو سامنے رکھیں گے، پھر تورات انجیل سامنے رکھیں گے، تو پھر مسلمان کیا سے کیا کون کون سی نشانیاں کھول سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں، بار بار ارشاد آ رہا ہے، اوپر دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، اوپر دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں، عقل کیوں نہیں کرتے؟ اور کیسے کریں گے عقل؟ یہ کتابیں کھولنے سے ہی ہوگی عقل، انکلوں سے بات کر کے مولوی صاحب سے فتوے لے کے عقل نہیں ہوگی۔ شادیاں 4 کرنی ہے، 1 کرنی ہے، نکاح ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں۔ وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا انٹلیکچوئل وارفیئر رائٹ اوے یسٹرڈے، دس از ہاؤ ارجنٹ اٹ از۔ لے گئے ہیں بازی سارے، وہ جتنی مرضی 2 نمبری تھی ان کے پاس، بازی وہ لے گئے ہیں، کیوں؟ گیم صحیح کھیل رہے تھے، رول غلط تھے ان کے، مگر گیم صحیح پکڑی انہوں نے کہ نہیں یہ کھیلنی ہے، اور پیسے لگائے انہوں نے بچوں کے اوپر، یونیورسٹیوں کے اوپر فنڈنگ کی کہ اس سبجیکٹ میٹر کو نہ چھوڑ۔ That's the problem that we have to solve۔ ہمیں مفت میں ملا ہوا اللہ نے قرآن پاک کی، آج تک پریمیم نہیں رکھا قرآن پاک میں، کسی کو بہانا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے لیے پیسے نہیں، مفت میں پڑھی ہوئی چیز اس لیے لے نہیں رہا کوئی۔ I think we should put a premium on the قرآن پاک کا نسخہ بھی ہے نا، ایک نسخہ 10,000 50,000 کا ہونا چاہیے، تاکہ یہ خرید کے لینا تو پڑھیں بھی، یہ مفت میں مل رہی ہے نا ان کو، اس لیے اٹھا کے زمین پہ پھینک رہے ہیں بار بار، اس لیے ہر 2 نمبر پہنچا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو مفت میں ملی ہوتی ہے، اس نے اپنی تھوریاں مار دینی ہوتی ہیں۔ سو کمبائن دیز، یہ تارے ملائیں، بجلی پیدا ہونی ہی ہونی، سینس خود آواز دے گی نا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، سینس وہ والے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو۔ اصحاب کہف 300 سال کی عمر تھی بس، اچھا یہ جواب آپ کا، 300 سال کی عمر تھی، یہ جواب ہے آپ کے پاس، اور آپ کا شرح صدر ہو گیا اس کے اوپر۔ 300 سال کی عمر تھی، اللہ نے معجزہ کیا، ٹائم ٹریول نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، اس سے زیادہ انفیریئر کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات کے اوپر شرح صدر ہو جائے؟ اس کے بعد اس نے ریسرچ چھوڑ دی، بہت ہی کوئی بیماری کہوں گا میں اس کو، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔